اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب عبادت بھی کیا ہوگا رات کو، اور اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے، ہمارے ملک میں پہلے کی طرح سب لوگ اپنی کہتے ہیں نا کھلی سانس میں جی سکیں اور ٹینشن کے بغیر زندہ رہ سکیں۔ کہ ہر وقت ہر کسی کو ڈر رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ میں ماسک نہیں لگاؤں اور مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانی ہماری زندگی میں کرے اور ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس کی شروعات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ مدنی ہے اور اس میں 22 آیاتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلکم فی زوجها وتشنی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا لکم توعظون بہ واللہ بما تعملون۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام
60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کی ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہیں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں جو شخص نہ پائے اس کی ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس سے پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برادری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر حدیں ہیں۔ یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن اسوائلہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن سامت رضی اللہ عنہ ان سے اظہار کر لیا تھا کہ اظہار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کہہ دینا انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئے۔ اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باعث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں مسئلہ اظہار اور اس کا حکم کفارہ بیان فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہیں مگر اس کی باتیں نہیں سنتی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ یہ اظہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ اظہار یا نہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ بھی اظہار قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء سے اظہار تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس بھی اختلافات کے پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے، پیٹھ کا نام نہ لے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اظہار کی نیت و مذکورہ الفاظ گا تو اظہار ہوگا بصورت دیگر نہیں۔ اس لیے اس نے کفارہ کو اس قول کا منکر جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کا حکم بیان بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں گے، یہ غلام آزاد دیکھیں صورت کا بیان کرنا اور کہنا جیسے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں میں یا دیہات میں ایسے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں تو میری ماں ہے، بیوی کو ماں بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر تو ایسا کہے گا تو وہ تمہارے لیے مکروہ ہو جائے گی، تو تم ایک غلام آزاد کرو گے۔ کیا ہوگا کہ آپ پھر ایک غلام آزاد کرو گے یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، تو پھر اپنی بیوی کو آپ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو۔ دیکھیں ایک غلام آزاد کرنا، کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اس کی طاقت نہ ہو تو بہتر پہ بلاغنا 2 مہینے کے روزے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس توفیق نہیں ہے غلام آزاد کرنے کا تو آپ 1 مہینے کے روزے رکھو گے۔ اگر یہ درمیانہ میں بغیر عذر شرعی کے روز چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اگر آپ بے طرفے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مسکین 2 مد نصف سالیہ یعنی 1.25 کلو، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 مد کافی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہو جائیں۔
جن کو آپ کھانا کھلائیں گے وہ ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں. ایک مرتبہ ہی سب کو کھانا کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ مدت اختتام بھی میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ سب کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی آپ کے پاس توفیق نہیں ہے، تو آپ ہر روز یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ کھانا ان کو ایسا کھلائیں کہ ان کا پیٹ بھی اچھی طرح بھر جائے اور وہ سیر ہو جائیں. ایک مرتبہ سب کو کھانا کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ مدت اختتام میں یہ تعداد پوری کی جاتی ہے. فتح تیر تاہم یہ ضروری ہے جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک بیوی سے ہم بستری ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سورۃ المجادلہ مطلب ہے کہ اللہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، تو میری ماں ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ مکروہ ان کے لیے ہو جاتی ہیں ان کی بیویاں. تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، پھر اپنی بیوی کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور ان کو اپنے حق میں لیا جاتا ہے، مطلب ہم بستری اب کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ غلام آزاد کرنے کی توفیق نہیں ہے تو آپ آزاد مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، 60 مسکینوں کو. اگر اس میں بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں ایک ساتھ، تو آپ ہر مہینے یا ہر ہفتے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر بلا لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ ماں کی جگہ تو ماں ہی ہے جس نے ہمیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور ماں کا رتبہ کوئی نہیں لے سکتا، ہو چاہے بیوی ہو چاہے آپ کی کوئی بھی رشتہ دار رشتے میں ہو، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو ایسے ہی آپ اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ جاہلت کی بات ہے کہ آپ نے بیوی کو ماں کہہ دیا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں روز، اور مسکینوں کو روزہ وہ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، تو آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں گے. اور اگر بھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی اور بیچ میں آپ کے روزے چھوٹ گئے تو پھر آپ نئے سرے سے روزے رکھیں گے 2 مہینے کے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو بہن یا بیوی کو ماں کہہ کر بلایا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بھائی تو میری ماں جیسی ہے یا تم میری ماں ہو. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ سے آپ بچیں اور دوسروں کو بھی نصیحت دیں. اور آپ یہ ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت، آپ ضرور اس سورت کو پڑھیے گا، اور اپنے دوسرے جو ہمارے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تو ان کو بھی آپ سمجھائیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک ایسی غلطیوں سے سب کو بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا جو ہمارے چینل میں نئے ہیں. اور ضرور آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں سیکھیں. بہت سارے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے مسلمان نہیں کرتے ہیں اور جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، جو ہمارے قرآن میں بیان نہیں ہے. اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں اور دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کیا بیان فرمایا ہے. آمین. پلیز ہمارا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے بائے.